اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب یہاں پہ کیونکہ پیچھے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یہاں پہ صرف اور صرف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل جن کو پڑھا جاتا ہے، ان کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف تو ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو اور ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ان نبیوں کی زندگی کو پڑھو گے، انہیں یاد کرو گے تو تمہیں اس میں بھی سبق حاصل ہو جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کیسی ہے کہ بچپن کے اندر جناب اعلیٰ ان کو ایسے بیابان کے اندر جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے جہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا انہوں نے وہاں پہ صبر کیا، وہاں پہ زندگی گزاری، وہاں پہ اپنے معاملات گزارتے گزارتے پھر اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا عطا فرمایا۔ پھر رب نے صلہ یہ دیا کہ اب صلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک ماں ہے، ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، لیکن رب نے پھر اس صبر کا جو صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ آج تک دنیا جو ہے وہ ان اداؤں پر جو ہے گھوم رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم سجدہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ آتی ہے، رکوع کی سمجھ آتی ہے، قیام کی سمجھ آتی ہے، دوڑنا تو عبادت نہیں ہوتا نا۔ اگر آپ 6 میل بھی دوڑ لیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ جا کے جناب والا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر گھوم لیں، لگا لیں، دوڑ کے لگائیں، پھر آرام سے چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ اس عورت کے صبر کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ پانی ہے نا، پانی آپ کھڑے ہو کے پی لیں، آپ بیٹھ کے پی لیں، آپ پانی پینے کے ساتھ آپ کو فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن پانی پینے کا ثواب تھوڑی ہے۔ ہاں، فرمایا اس بچے کی ایڑی سے نکلا ہوا جو پانی ہے نا، پہلی بات یہ کہ آپ اسے بیٹھ کے نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صلہ ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے ہی پینا ہے، یہ اس کی تعظیم ہے، کیونکہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ اس صبر کرنے والے بچے کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے، آب زمزم۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا ذرا یہاں سے اندازہ کرو کہ جب ان ماں بیٹے نے اس بیابان میں صبر کیا نا، جہاں سے بندہ ہی کوئی نہیں گزرتا ہے، پرندے وہاں سے نہیں گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں وہاں پہ آج وہی شہر ہے، وہی جگہ ہے، 4000 سال پہلے کیا تھا، اور آج اس وقت سے لے کر آج تک دنیا جہان کی تمام نعمتیں اس جگہ پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، وارزق آلہ من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے نا، تو انہوں نے دعا کیا مانگی؟ کہ پروردگار میں انہیں چھوڑ کے ضرور جا رہا ہوں، لیکن انہیں کیا کر، وارزق آلہ من الثمرات، میرے اس اولاد کو، میری بیوی کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، موسم ہے نہیں ہے، آپ کو ہر دنیا جہان کا پھل جو ہے وہاں پہ مل جائے گا، اور وہاں پہ ہر نعمت آپ کو مل جائے گی، حالانکہ وہاں پہ اگتی کوئی شے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے صبر کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ذرا اسماعیل علیہ السلام کو یاد کر کے دیکھو، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا نا، میری ذات پر، تو میں نے ان کو صلہ کیا دیا ہے، میں نے وہاں اس جگہ پہ انہیں ہر چیز عطا فرمائی ہے جہاں پہ اگتی کوئی شے نہیں ہے، کہ چلو کھیتی باڑی ہو جاتی، کوئی شے ہو جاتی، چلو بھی خود بنا لیتے، فرمایا نہ، میں وہاں اس جگہ بسا کے اس جگہ پہ ہم نے ہر دنیا جہان کی نعمت ان کو عطا فرما دی۔ یہ ان کے صبر کا صلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آج انہی کی اداؤں پہ حج ہے۔ صفا اور مروہ پہ دوڑنا یہ حاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، آپ اپنا کمرے کا چکر لگا لیں، اپنے گھر کا چکر لگا لیں، چاہے آپ سارا دن بھی اپنے گھر کے ارد گرد دوڑتے رہے، چکر لگاتے رہے، کوئی ثواب تھوڑی ملے گا۔ ہاں، لیکن اگر اس کمرے کے ارد گرد جا کے آپ صرف 7 چکر لگا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ پتھر جہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے جناب والا اس عمارت کو بنایا، آج تک جمعہ جا رہا ہے، آج تک وہ پتھر کے نشان تک موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس صبر کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کعبہ شریف کا جو پرنالہ ہے نا، مزاب رحمت جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کے کہتے ہیں کہ بالکل نیچے جو حضرت سیدنا حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام ہے جو حرم کے اندر جو ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ اوپر سے تو طواف ہو رہا ہے، لیکن حرم کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ بھی تمہیں صبر کی وجہ سے جو ان کو نعمت جو اجر ملی ہے، ذرا وہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا سبق عطا فرمائے گا کہ اس سے بھی تمہیں ایک سبق حاصل ہو جائے گا کہ تم چاہو اس کو داستان کو پڑھو گے
تو رب بتائے گا تمہیں کہ یار صبر کرنے کا رب اجر کیسا عطا فرماتا ہے۔ دوسرا حضرت ادریس، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تیسرے نبی ہیں آدم علیہ السلام کے بعد۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں، پھر شیس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر اس کے بعد یہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کے ہیں، بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ادریس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو درس و قرآن دیا کرتے، درس دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے کا کام بھی آپ نے شروع کیا ہے، یہ سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ، فرمایا ہم نے یہ جو حضور علیہ السلام معراج کی تشریف لے کے گئے نا، تو چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھے آسمان پر بھی موجود ہے۔ وذوالکفل، ذوالکفل یہ ایسے شخص ہے جن کے نبوت میں تو اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا الیاسع علیہ السلام، الیاسع علیہ السلام جو تھے نا، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا یار میرے پیچھے میرا خلیفہ کون بنے گا؟ اس کے اندر 3 خصوصیات ہونی چاہیے، ایک تو وہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ غصہ نہ کرے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تینوں شرطیں مجھے قبول ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ دوسرے دن پھر آپ نے اعلان کیا، پھر بھی یہ کھڑے ہو گئے کہ جناب مجھے آپ خلیفہ بنائے، یہ تینوں شرطیں میں پوری کروں گا۔ تیسرے دن پھر کھڑے ہو گئے تو آپ نے پھر ان کو خلیفہ بنایا، پھر یہ نبی بنے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو ہوا یہ کہ چلو دن کو روزہ بھی رکھ لیتے، رات کو قیام بھی کر لیتے۔ شیطان ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ میں غصہ نہیں کروں گا، تو جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے نا، سونے کا ٹائم، کیلولا جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ زور سے پہلے سو لے یا زور کے بعد سو لے، جیسے ان کے سونے کا ٹائم آتا نا، ظاہر ہے اب دن کو روزہ رکھنا مصروفیات بھی تھیں، اور رات کو جو ہے وہ انہوں نے قیام کرنا ہے، تو دن رات تو سو نہیں سکتے تھے، تو دوپہر کا ٹائم تھا نا جو ان کو سونے کا ٹائم تھا، تو جیسے یہ سونے کے لیے گئے تو شیطان اوپر سے آ گیا بابا بن کے۔ اس نے کہا جی فلانا بندے نے میرے نال زیادتی کی، تاڑی مہربانی میرے نال چلو۔ آپ آرام کر رہے تھے تو بندے نے منع کیا، انہوں نے کہا یار اللہ کے بندے تھوڑی دیر صبر کر لے ذرا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد جیسے اٹھیں گے تو تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ ابھی زیادتی ہوئی ہے، مجھے ابھی جو ہے وہ انصاف چاہیے۔ اس نے شور ڈال دیا، تو آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے ایک بندے کو بھیجا، فرمایا جا یار اس کا مسئلہ حل کر، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جب اس کے ساتھ جانے لگا تو پھر وہ بابا بھاگ گیا۔ اب بابا تو تھوڑی تھا، وہ تو تھا تو شیطان ہی۔ دوسرے دن پھر آ گیا، اور ٹھیک آپ کے آرام کرنے کے ٹائم آیا، پھر اس نے آ کے جب رولا ڈالا نا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے فرمایا کل میں نے تیرے ساتھ بندہ بھیجا تھا تو اس کے ساتھ نہیں گیا؟ اس نے کہا جی وہ بندہ صاحب میرے ساتھ نہیں گیا، وہ اگلا تگڑا ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، یہ ہے وہ ہے، یوں کر کے آپ نے پھر بندہ بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے دن بھی بابا جو ہے آگے پیچھے ہو گیا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، تو حضرت یہ ذوالکفل جو ہے یہ سو رہے تھے، تو اچانک یہ اٹھے۔ آپ نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، جو تیرا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یار 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے سونے بھی نہیں دے رہا اور ان کو غصہ بھی نہیں آ رہا ہے، تو لے کر چل پڑے۔ جب وہ آپ جانے لگے تو ابھی راستے میں تھے، تو وہیں سے وہ بھاگ گیا، اور بھاگتے اس نے کہا آپ جانتے میں کون ہوں؟ آپ نے بتایا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں شیطان پاکی ہوں۔ آیا تھا نا میں تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کو کیونکہ غصہ نہیں آیا تو میری کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے آپ کو غصہ آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم تجھے پتہ نہیں ہم نے رب کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے غصہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے ان کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کل من الصابرین، فرمایا یہ سارے نبی جتنے بھی تھے سارے صبر والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ اور انہم من الصالحین، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نیک اور خاص لوگ تھے۔ اور آگے اشارہ ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی طرف، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ میں اور یونس علیہ السلام کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم پر غصہ کر کے جو ہے وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام یہ واحد قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ٹلا ہے۔ پورے جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، جب کسی قوم پر عذاب آیا تو پھر آ ہی گیا ہے، واحد یہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے جن پر آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا۔ ہوا کیا؟ یونس علیہ السلام ظاہر سمجھاتے رہے تو انہوں نے نہ مانا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ آپ نے پہلے ان کو وارننگ شارننگ دی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ سیدھے نہ ہوئے۔
تو لیکن انہوں نے آپس میں ایک بات کی, انہوں نے کہا سیدھی بات ہے, اگر واقعی یونس ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو یہ سچا نبی ہے, کیونکہ عذاب آنے سے پہلے نبی جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. جتنے بھی نبی ہیں آپ ان کو دیکھیں, فرشتے پہلے آ کر ان کو کہنا کہ جناب آپ یہاں سے جائیں, دیکھیں پھر سے ہم ان کا کیا کرتے ہیں. تو یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے, سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ سمجھے نا, تو اب نبی کو رب حکم جب دیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھی آپ چلے جائیں, پیچھے ہم جانے اور ہمارا کام جانے, تو ہوا یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ویسے ہی غصہ کر کے جو ہے وہ کیا ہوا, اذهب مغاضبا, غصے کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب دو باتیں ہو گئی, ایک تو یہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, پیچھے سے قوم نے کیا کیا, انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کو تلاش کرو کدھر ہے. تو آپ کو گھر دیکھا گیا, باہر دیکھا گیا, آگے پیچھے جو بھی پتا تھا سب دیکھا گیا, تو آپ قوم کو پتا چلا بھی یونس علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا بھی واقعی اللہ کا سچا نبی ہے, اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر عذاب آ جائے گا. تو عذاب کے جب آثار انہوں نے دیکھے نا کہ اب ہم نے بچنا نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا, آپ کی قوم نے اپنے چھوٹے بچے, جانوروں کے بچے, یہ سارے انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیے اور اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اور سب کو علیحدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دعا کرو جتنا ہو سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں معاف کر دے تو ہم سچے دل سے ایمان لے آئیں گے. خیر ان کا کیونکہ یہ رات دل سے تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے ایسا کرم فرمایا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ واحد قوم ہے جن پر آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹال دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا, ادھر سے یونس علیہ السلام چل پڑے. اب جاتے جاتے آپ جب ایک دریا کے سامنے یا سمندر کے سامنے آیا تو کشتی کھڑی تھی, وہاں پہ بیٹھ گئے. جب کشتی پہ بیٹھے تو ٹھیک کشتی جب پہنچے نا درمیان کے اندر یا وہ تھوڑے سا آگے جا کے, تو وہاں پہ بھور کے اندر جب کشتی پھنسی نا, تو ان لوگوں کا اپنا ایک ایمان تھا یا اپنا طریقہ تھا. انہوں نے کہا بھی یہاں اس کشتی کے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جو اپنے مالک سے غداری کر کے آیا, دغا کر کے آیا, بھاگا ہوا ہے. جب تک وہ اپنا غلام اس کو ہم دریا میں نہیں پھینکیں گے تب تک جو ہے وہ کشتی سیدھی نہیں ہوگی, جو بھی آئے کھڑا ہو جائے. تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا میاں وہ میں غلام ہوں کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ تو نہیں ہو سکتے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا پھر قرآن دازی کر لیتے ہیں, جس کا نام آئے گا وہ سامنے آ جائے گا. 3 بار قرآن ڈالا گیا اور 3 مرتبہ ہی آپ کا ہی نام نکلا کہ دریا میں کس کو ڈالنا ہے. آپ نے چھلانگ لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کشتی کو اپنا مچھلی کو حکم فرمایا ہوا تھا, فرمایا میرا یونس آ رہا ہے, تیری خوراک نہیں ہے, صرف امانت کے طور پہ تو نے اپنے پاس رکھنا ہے. خوراک سمجھ کے اسے کھا نہیں جانا ہے, اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے, نہ اس کی ہڈیوں کو نہ گوشت کو تکلیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ نقدر علیہ, میں کہ یونس علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے, کہ ہمارے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا اور ہمارے حکم کے بغیر چل پڑے ہیں. تو اب تنگی کیا ہوئی, اب جب یہ پہنچے نا کشتی کے اندر اور کشتی سے پھر مچھلی کے اندر چلے گئے, تو 40 دن کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 دن یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. اور کیا ہوا, فنادا فی الظلمات, اندھیرا ہی اندھیرا. ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں کون سی لائٹیں لگی ہوئی تھی, ایک وہ اندھیرا, ایک سمندر کا اندھیرا, ایک رات کا اندھیرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3-4 اندھیروں کے اندر ہوا کیا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہاں پہ جو تسبیح پڑھی نا وہ یہ تھی, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, حضور نے ارشاد فرمایا اب یہ ترجمہ کیا ہے, فرمایا اللہ الہ الا انت, فرمایا میرے محبوب تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے, تو ہی پاک ہے. انی کنت من الظالمین, ہاں مجھ سے جو بے جا کام ہوا ہے, تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا, یہ جو ہے مجھ سے بے جائے کام ہو گیا ہے. اگر مرنا تو پاک ہے, تیری ذات پاک ہے, اب اس اندھیرے کے اندر سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا فرمایا, اب یونس علیہ السلام کی یہ مچھلی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس مچھلی جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نکلا نا, اس کو ایک اور مچھلی نے آگے نکلا. پھر تو یونس علیہ السلام 2 مچھلیوں کے پھر پیٹ کے اندر رہے, تو 40 دن تک رہے, اور 40 دن تک جو ہے وہ یہ تسبیح پڑھتے رہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں اسم اعظم بتاؤں, اسم اعظم کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسم اعظم کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تسبیح یونس علیہ السلام کی, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور نے ارشاد فرمایا یہ اسم اعظم ہے, میں جو بھی بندہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, رب اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے. اور پھر ایک اور بات حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو, میں جو بندہ اس کو 40 مرتبہ پڑھ کر جس مرضی مرض کے اندر جو ہے وہ اس کو اپنا دم کر لے یا پی لے, حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اگر شفا نہ بھی عطا فرمائی, فوت بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا.
ٹھیک ہے جی. یعنی اس آیت کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. حضور نے خود ارشاد فرمایا یہ آیت اسم اعظم ہے. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نا اسم اعظم ڈھونڈنے کا شوق ہوتا ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے, رب اس کے ذریعے مانگی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ جو ہے رد نہیں فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد جو ہے باہر تشریف لائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم نے واپس آ کے معافی مانگی, گڑ گڑائے, اور آپ سے جو ہے وہ اپنا توبہ معافی مانگنے کے بعد جو آپ نے ان کو جب معاف فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ, فرشتے جتنے فرشتوں نے عرض کی کہ پروردگار ہم ایسی زمین سے جو ہے وہ تیری تسبیح سن رہے ہیں کہ آج تک وہاں پہ ایسی تسبیح پڑھی نہیں گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرا یونس ہی ہے جو اپنا پانی کی تہ زمین کی چوتھی زمین کے اندر جا کے جو ہے وہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے. یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مچھلی جو تھی نا وہ نیچے لے کے گئی اور چوتھی زمین تک نیچے لے کے گئی, اور وہاں تک جو ہے وہ آپ پھر پڑھتے رہے. اچھا ایک اور مزیداری کی بات ہے, پھر جب یہ جو مچھلی تھی نا, مچھلی داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو مچھلی تھی نا یہ ہفتے کے دن باہر نکل آتی تھی, اور ساری مچھلیاں صرف اس کی زیارت کرنے کی خاطر جو ہے وہ باہر آیا کرتی تھی. وہ جو ہم پڑھتے نا واقعہ کہ مچھلیاں جو یہودیوں پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ تم نے سارا ہفتہ مچھلی کو شکار نہیں کرنا ہے, تو وہ ہوا یہی ہے کہ سارا ہفتہ جو ہے وہ مچھلیاں نیچے رہتی, جیسے یہ مچھلی باہر آ جاتی, اوپر آتی, سطح سمندر کے اوپر آ جاتی, تو ساری مچھلیاں صرف اور صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. یہ روایت موجود ہے. اور یہ مچھلی بھی جنت کے اندر جائے گی, اور وہ کتا جو ہے جو اصحاب کہف کا تھا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جس پیٹ کے اندر اللہ کا نبی رہا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا. اسی وجہ سے علماء فرماتے کہ یہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے وہ بھی جنت میں جائے, اور جو ماں نے اپنے پیٹ کے اندر حافظ قرآن کو رکھا ہو, عالم دین کو رکھا ہو, یا نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا ہو, فرمایا وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ, پھر ہم نے اپنے اس بندے کی دعا کو وہاں سے قبول فرمایا. ونجیناہ من الغم, اس غم سے ہم نے اس کو نجات عطا فرمائی. وکذالک ننجی المؤمنین, فرمایا ہم ہر مومن کو ایسے نجات عطا فرماتے ہیں. حضور سے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دعا ہے نا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ یونس علیہ السلام کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہر مسلمان مومن کے لیے ہے. یعنی جو بھی مومن بندہ اس کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.